السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ سب بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا۔ غوث اعظم امام التقی والنقی، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ رہے پابند احکام شریعت ابتدا ہی سے، رہے پابند احکام شریعت ابتدا ہی سے، نہ چھوٹا شیر خواری میں بھی روضہ غوث اعظم کا۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ حضرات محترم، یہ ربیع الاخر کا مبارک باعظمت مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور 11ویں شریف کی آج 4 تاریخ ہو چکی ہے۔ یہ مبارک باعظمت مہینہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کے رسول کے تصدق سے حضور غوث اعظم کی سیرت اور آپ کی عظمت اور آپ کی جو کرامتیں، انشاءاللہ اس پر کچھ گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی اس بیان میں بے پناہ برکتیں، رحمتیں، وسعتیں عطا فرمائے۔ تو حضرات محترم، ایک مرتبہ اور درود پاک لے لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ 11ویں کا مہینہ ہے، اور حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کا لقب محی الدین، سب جانتے ہیں تمام اولیاء کاملین کے سردار ہیں، اور تقریباً 975 سالیں ہو چکی ہیں آپ کو وصال فرمائے۔ جتنی کرامتیں آپ سے ظہور پذیر ہوئیں، بہت کم اولیاء کاملین ہیں کہ ان سے کرامتیں ظاہر ہوئی ہوں۔ آپ کے بعد وصال بھی آپ کی مبارک قبر انور سے لوگوں نے کرامتیں دیکھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ آج 975 سالیں ہو گئیں، آج بھی حضور غوث اعظم
کو اللہ نے قبر انور کے اندر سے تصرف عطا فرمایا ہے۔ آج بھی آپ کا کوئی مرید، آپ کا چاہنے والا، آپ سے عقیدت رکھنے والا دل سے پکارتا ہے، حضور غوث اعظم اس کی مدد فرماتے ہیں۔ جس طرح سے انبیاء علیہم السلام میں میرے مصطفیٰ کا چرچا ہے، اسی طرح سے اولیاء کاملین میں میرے غوث اعظم کا چرچا ہے۔ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام کے سردار ہیں، پیشوا ہیں، آقا ہیں، اسی طرح سے اولیاء کاملین کی فہرست میں حضور غوث اعظم پیشوا ہیں، سردار ہیں۔ اللہ نے آپ کو وہ طاقت و قوت عطا فرمائی کہ پوری دنیا میں آپ کا روشن نام ہے، اور یہ قیامت تک آپ کا روشن اور منور نام رہے گا، اور آپ کے ماننے والے پوری دنیا کے اندر رہیں گے۔ یہ بزرگوں کی دعائیں ہیں، خود میرے مصطفیٰ کریم کی دعائیں ہیں۔ وہ عراق کا مشہور واقعہ کہ ایک اللہ کا مقدس ولی جس کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، جب یہ اپنے گھر سے نکلے، رمضان کا مبارک بعظمت مہینہ ہے، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست گھر سے نکلے، کچھ کھانے کا سامان توشہ وغیرہ جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب شام کا وقت ہے، بھوک سے نڈھال آپ کہیں سفر کر رہے تھے، راستے میں دریائے دجلہ پڑا، اور اس دریائے دجلہ میں ایک سیب بہتا ہوا آ رہا تھا۔ اللہ اکبر! آپ وضو بنا رہے تھے اور یہ مغرب کا وقت تھا، جب سیب بہتا ہوا آیا بھوک سے نڈھال، تو آپ نے سیب اٹھا لیا اور اللہ کی نعمت سمجھ کے رکھ لیا۔ جب وقت افطار آیا آپ نے اس سیب کو کھا لیا۔ کھانے کے بعد جب قلبی اور دلی سکون پہنچا تو دل نے اندر سے آواز دی، اے ابو صالح موسیٰ، تو نے یہ سیب کیوں کھایا؟ نہ جانے کس کا یہ سیب بہ کر کے آیا اور تو نے بغیر اجازت کی یہ سیب کھا لیا۔ اگر اللہ رب العزت جل مجدہ بروز قیامت تجھ سے سوال کرے گا کہ تو نے کسی غیر کا سیب کھا لیا، کسی غیر کے مال میں تُس نے تصرف کیا، تو تو کیا جواب دے گا؟ دل میں طرح طرح کے خیالات آئے، کہیں کل قیامت کے دن یہی سیب نہ عذاب کا سبب بن جائے۔ اس طرح کے جب خیالات دماغ میں آئے تو جس جانب سے پانی آ رہا تھا، جس جانب سے پانی کی بہاؤ تھا، اسی جانب آپ چل دیے کہ ہو نہ ہو ادھری سے سیب آ رہا ہے، شاید کہ سیب کا مالک اسی جانب ہو۔ آپ نے سفر کیا، کئی میل کا سفر کرنے کے بعد آپ نے دیکھا ایک باغ ہے، اس کے عظیم الشان درخت ہیں اور کچھ شاخیں پھلوں کی پانی کی سطح پر لٹکی ہوئی ہیں، لال لال سرخ سیب لگے ہوئے ہیں اور ہوا کے جھونکے سے گر رہے ہیں۔ آپ نے تصور کیا، سوچا کہ ہو نہ ہو وہ سیب اسی باغ کا ہوگا۔ معلومات کی اس باغ کا مالک کون ہے؟ تو معلوم چلا اس باغ کا مالک کوئی سادھو سنت ہے، کوئی درویش ہے، کوئی اللہ کا ولی ہے۔
ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ اس باغ کے مالک کے پاس گئے. اللہ نے اس ولی کو دی ہوئی طاقت سے دیکھ لیا. جب ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اس سیب کے مالک کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد آپ نے کہا کہ میں نے بغیر اجازت کے آپ کا سیب کھا لیا. آپ کا سیب پانی میں بہہ کے آ رہا تھا اور میں نے کھا لیا بغیر اجازت، لہٰذا آپ مجھے معاف کر دیں. آپ مجھے معاف کر دیں. تو اس بزرگ عبداللہ سعومی نے کہا کہ میں ایسے تو نہیں معاف کروں گا. اللہ اکبر، ایسے تو معاف نہیں کروں گا. آپ نے بغیر اجازت کے سیب کیوں نوش فرمایا، کیوں کھا لیا؟ چونکہ عبداللہ سعومی یہ اللہ کے مقدس ولی تھے. آپ نے پیشانی دیکھی جب ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کی تو سمجھ گئے یہ سیب کی معافی مانگنے والا کوئی عام انسان نہیں ہے، ضرور اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے. تو عبداللہ سعومی نے کہا سیب کی معافی ابھی نہیں ہوگی، آپ کو ہمارے باغ کی 10 سال تک سینچائی کرنا پڑے گی، دیکھ بھال کرنا پڑے گی، تب جا کے اپنے سیب کی معافی کروں گا. اللہ اکبر، 10 سال اور 1 سیب. آپ نے کہا منظور ہے. 10 سال تک آپ نے خدمت کی. ان 10 سال میں کئی ایسے مرحلے آئے، آپ نے اپنے لیے کبھی سیب نہیں کھایا، نہ کبھی سیب پسند کیا. اگر اجازت سے مل گیا تو کھا لیا. کبھی کبھی مہمان بھی آ جاتے تو آپ سیب ان کے سامنے رکھتے تو سیب کبھی کھٹے نکل جاتے تو لوگ آنے والے کہتے تمہارے یہاں کیسا یہ دیکھ ریکھ کرنے والا ہے، اتنی سالیں ہو گئی اسے سیب کی پہچان بھی نہیں. اللہ اکبر، ایسا صالح نیک بندہ، اس نے 10 سال تک سیب کی سینچائی کی، باغ کی سینچائی کی، دیکھ بھال کی. جب 10 سال مکمل ہو گئے تو ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے عبداللہ سعومی سے کہا، یعنی باغ کے مالک سے کہا اب 10 سال مکمل ہو گئے تو کیا آپ ہمارے سیب کی معافی تلافی کر دیں گے، معاف کر دیں گے؟ اللہ اکبر. باغ کے مالک نے کہا ابھی نہیں معاف کریں گے، بلکہ ایک شرط اور ہے، اگر آپ اس کو پورا کر دیں گے تو میں آپ کو معاف کر دوں گا. تو ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے کہا آخر وہ آپ کی شرط کیا ہے، ذرا بتائیے تو صحیح. تو آپ نے کہا میری ایک شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، اس سے آپ کو نکاح کرنا پڑے گا. آپ نے کہا ٹھیک ہے، منظور ہے، لیکن شرط یہ ہے اس کے اندر 5 عیب ہیں، وہ 5 نقص ہیں. ان 5 نقصوں کے ساتھ آپ کو میری بیٹی کو قبول کرنا پڑے گا. تو کہا وہ 5 نقص کیا ہیں؟ کہا وہ آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھوں سے بھی بیکار ہے، لنجی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے اور پیروں سے لنگڑی ہے. اللہ اکبر. ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے جب یہ بات سنی تو آپ حیران ہو گئے کہ آخر ایسی عورت کے ساتھ ساری زندگی کیسے گزاریں گے؟ بیوی تو خدمت کے لیے ہوتی ہے، عیش و آرام کے لیے ہوتی ہے، شادی اس لیے کی جاتی تاکہ کھانا بنا کے دے. ساری زندگی تو اس کو خود کھانا کھلانا پڑے گا، بنا پڑے گا. تو آپ نے غور کیا کہ آخرت کی سزا سے دنیا کی سزا بہتر ہے. آخرت میں اگر پکڑ ہوئی تو کیا جواب دوں گا؟ دنیا میں اگر مشقتیں ہیں چند دن کی ہیں، ختم ہو جائیں گی، لیکن آخرت تو صاف ستھری رہے گی. آپ نے کہا یہ بھی شرط منظور ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ پڑھیے ذرا. ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے اس شرط کو بھی قبول کر لیا. بہرحال وقت متعین پر نکاح ہو جاتا ہے.
निकाह के बाद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त अपने रूम के अंदर गए। जब देखा एक हसीन और जमील औरत बैठी हुई है, जिसकी आंखें भी सलामत हैं, हाथ भी सलामत हैं, पैर भी सलामत हैं, जिसकी जुबान भी सलामत है। अब्दुल्ला सऊमी ने बताया कुछ और था, लेकिन अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त जब गए तो कुछ निकला और। तो आप घबराए, शायद कि हम किसी गलत रूम में या गलत कमरे में आ गए। आप पीछे पलटे, हैबत में और हबड़ दबड़ में पलटे के सर टकराया दीवार से, सर फूट गया, फट गया। आप बहता हुआ खून अब्दुल्ला सऊमी के पास गए, कहा हुजूर जिस लड़की के बारे में आपने बताया था, कहा था आपने कि वो हाथों से लुंजी है, आंखों से अंधी है, जुबान से गूंगी है, कानों से बहरी है, पैरों से लंगड़ी है, लेकिन वो औसाफ तो नहीं थे, बल्कि उसके हाथ भी सलामत हैं, उसकी जुबान भी सलामत है, उसकी आंखें भी सही व सालिम है, उसका जिस्म बिल्कुल सही व सालिम है, और हुस्न व जमाल का पैकर बन के बैठी हुई है। अब्दुल्ला सऊमी ने कहा, ए नौजवान सुन, वो बेटी मेरी ही है। मैंने ये औसाफ इसलिए बताए थे कि मेरी बेटी के अंदर 5 ऐब नहीं बल्कि 5 खूबियां हैं। मैंने अपनी बेटी को अंधा इसलिए कहा था, वो मेरी बेटी ना महरम को नहीं देखती, इसलिए मैंने अंधा कहा था। आजकल की हमारी माँ और बहनें सिंगार इसलिए करते हैं ताकि मार्केटों में जाकर के अपने हुस्न की नुमाइश करें। ये थी उम्मुल खैर फातिमा, अल्लाहु अकबर। और कहा मैंने जुबान से गूंगी इसलिए कहा था, मेरी बेटी ने कभी बदजुबानी ही निकाली अपनी जुबान से, कभी गलीज और गंदी बात नहीं की। और कानों से बहरा इसलिए कहा था, मेरी बेटी गीबत और चुगली और बुरी बातें नहीं सुनती। और मैंने हाथों से लुंजा इसलिए कहा था, मेरी बेटी ने अपने हाथ से कभी बुरी चीज नहीं पकड़ी। और पैरों से लंगड़ा इसलिए कहा था, खिलाफ शाह कदम मेरी बेटी ने कभी अपने जो है कदमों से नहीं उठाया, कभी खिलाफ शरा कदम नहीं उठाया, और ना माँ बाप की इजाजत के बगैर मेरी बेटी कभी घर से निकली है, तेरी ही बीबी है। अल्लाहु अकबर। हजरात मोहतरम, शादी होने के बाद जब इन दोनों का मिलन होता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जब इनसे एक फूल खिलाता है, उसी फूल को शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे आज़म कहते हैं। आज हमारे मुआशरे में देखा जाता है कि इसका हसब व नसब कैसा है, ये अमीर घराने से है, ये हुस्न व जमाल की पैकर है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके खानदान के लोग कैसे हैं। अभी हाल ही में एक रिश्ता तय हो गया, सब कुछ हो गया, लेन देन हो गया, लेकिन आखिर में पता क्यों टूटा। क्या बात रखी लड़के वालों ने, कहा जितना फुला को मिला है उतना अगर दे सको तो आगे बात बढ़ाना। जब मंगने की बात आई कि अगर इतना दे सको तो आगे बात बढ़ाना, तुम्हारे फला पड़ोसी को इतना दिया है, हमारे फला पड़ोसी को इतना दिया है, ये सामान दिया है, अगर आप दे सकें तो देना। तो मैंने सुना तो 2-3 दिन तक मुझे तक अच्छा नहीं लगा कि लड़की पसंद है, सब कुछ, परिवार अच्छा है, नेक स्वाले नमाजी परहेजगार, ये सब एक तरफ कर दिया। बात आई तो दौलत की बात आई। अल्लाह अकबर। अब जब दौलत की बात आती है तो रिश्तों में दरार पड़ जाते हैं, वो रिश्ते फिर कामयाब नहीं होते। तो आज हमारे मुआशरे में ये देखा जा रहा है, काश कि अगर ये देखा जाता, आज अपनी बच्चियों को लोग दाढ़ी वाले को नहीं देते हैं, हालांकि जो नमाजी परहेजगार है, जो अल्लाह का हक अदा करने में चोरी नहीं करता, वो तुम्हारा हक क्या छोड़ेगा। जो बाशरा है, जब वो अल्लाह का हक अदा करने में कंजूसी नहीं करता, वो तुम्हारे हक अदा में कंजूसी क्या करेगा। तो कई ऐसे रिश्ते मैंने देखे हैं जो इस वजह से ठुकरा दिए गए कि लड़के की दाढ़ी है। बताइए कितनी अफसोस की बात है कि लड़के की दाढ़ी है,
یہ بتائیے یہ داڑھی کوئی عیب کی چیز ہے؟ ارے یہ تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب ہم قبر کے اندر رکھے جائیں گے، اگر ہمارے چہرے پر یہ مبارک سنت نہیں ہوگی تو میرے مصطفیٰ چہرہ پھیر لیں گے۔ منکر نکیر آپ سے سوال کریں گے من ربک، تو آپ جواب دے دیں گے۔ پھر کہا جائے گا ما دینوں کا، آپ جواب دے دیں گے۔ لیکن جب کہا جائے گا ما تقول فی حاج الرجل، تم اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حسین چہرہ میرے مصطفیٰ کا دکھایا جائے گا، چہرہ تم دیکھ لو گے۔ جب میرے حضور سے ہاں کہلوائی جائے گی تو میرے مصطفیٰ انکار کر دیں گے، یہ میرا امتی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ یہ حسین خوبصورت داڑھی حضور کی مبارک سنت، اس سے عام اس سے پیار کرو، محبت کرو۔ اور اگر کوئی داڑھی والا آپ کو ملے تو اپنی بیٹی کی اول وقت میں سب سے پہلے اس سے شادی اور رشتہ کرو۔ ہاں ناکارہ ہے، کام نہیں کہا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کام کرو، لیکن صرف فقط کام بھی اچھا ہے، کاروبار بھی اچھا ہے، اخلاق بھی اچھا ہے، نمازی پرہیزگار ہے، فقط داڑھی کی وجہ سے رشتے کو ٹھکرا دینا، میں سمجھتا ہوں یہ سبب عذاب کا سبب ہوگا۔ کل قیامت کے دن اللہ آپ سے سوال کرے گا، آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایسے ہی دو عظیم ہستی کے ملن سے اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بہت بڑی متقی پرہیزگار تھیں، 60 سال تک آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اور 60 سال کی عمر میں بچوں کی ولادت نہیں ہوتی، استقرار حمل ٹھہرتا نہیں ہے، عمر بڑھ جاتی ہے۔ لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت و سعادت 60 سال کی عمر میں ہوئی۔ اور قابل غور بات، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب مکتب میں پڑھنے کے لیے گئے، چھوٹی سی عمر ہے، تو استاد نے فرسٹ میں پڑھایا، پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس بسم اللہ کی تو فضیلت بہت بڑی ہے۔ جب بیٹا بسم اللہ پڑھتا ہے تو باپ کے قبر میں صدیوں سے عذاب ہو رہا ہوتا ہے، تو اس بسم اللہ کی برکت سے اللہ عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ یہ قرآن کی ایسی مضبوط دلیل اور ایسی مضبوط آیت مبارکہ ہے۔ تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو الحمد سے لے کے 18 پارے پڑھ دیے۔ اتنا چھوٹا کم سن سا بچہ جب بسم اللہ پڑھائی جائے اور الف با تا سا کا قاعدہ پڑھایا جاتا ہے شروع میں، کوئی بھی پہلا پارا استاد نہیں پڑھا ہے، لیکن جب ہمارے غوث اعظم نے 18 پارے پڑھ دیے، استاد دیکھ کے تعجب میں پڑ گئے، اتنا چھوٹا کم سن سا بچہ، یہ 18 پارے تم نے کہاں سے یاد کیے؟ بیٹا جہاں سے 18 پارے یاد کیے تھے وہیں مکمل قرآن کر لیتے، یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اس بات کو بھی میں کیسے مانوں، اتنی کم عمر میں اتنا قرآن یاد ہو جانا یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ بیٹا یہ تو بتاؤ تمہیں قرآن یاد کیسے ہوا؟ تو اب برادر جملہ سنو میرے مصطفیٰ کا، میرے حضور غوث اعظم کا، استغفر اللہ، حضور غوث اعظم کا۔ غوث اعظم نے کہا میں جب ماں کے شکم میں تھا، ماں کے پیٹ میں تھا، تو میری ماں روزانہ 18 پاروں کی حافظہ تھی اور اکثر ان کی تلاوت کیا کرتی تھی، اسے زبانی یاد تھے۔ تو میں ماں کے شکم اطہر میں تھا، ماں کے شکم اطہر میں جب میری ماں تلاوت کیا کرتی تھی تو میں پیٹ سے پیٹ میں اپنی ماں کی تلاوت کو سنا کرتا تھا۔ میں نے اپنی ماں کے پیٹ ہی میں ان 18 پاروں کو غور سے سنا اور ان کو مضبوطی سے یاد کر لیا۔ میں نے کسی دسگاہ میں نہیں پڑھا، کسی استاد کے پاس نہیں پڑھا، جو بھی قرآن یاد کیا ہے وہ ماں کی پیٹ میں رہ کر کے یاد کیا ہے۔
اب ذرا آپ غور فرماؤ، آج کے ہمارے نوجوان بھائی اپنی بیویوں کو موبائل لا کے دے دیتے ہیں، اپنا وقت کاٹو موبائل دیکھ کر کے۔ اب ذرا آپ غور کرو، اگر ہم نوجوان ہو کر کے اپنی بیوی کو موبائل اینڈرائیڈ لا کے دیں گے، LCD لا کے دیں گے، وہ اپنا وقت اس میں گزارے گی، تو اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں اریانی ہوتی ہے، اس میں ڈرامے ہوتے ہیں، اس میں فلمیں ہوتی ہیں، اس میں جو ہے طرح طرح کی گندے اور غلیظ سین آتے ہیں۔ تو اگر آپ کی بیوی اس طرح کی چیزیں دیکھے گی تو اس کا اثر اس بیوی پر نہیں، اس بچے پر مرتب ہوگا جو پیٹ میں ہے، اس لیے کہ ماں جو کچھ کرتی ہے، بچہ ماں کی پیٹ کے اندر اس کی حرکت و سکنات کو دیکھتا ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے اگر ماں جب پیٹ سے ہو، اسی پیٹ کی حالت میں اگر اللہ اللہ کرے گی تو بچہ بھی اللہ اللہ کرے گا، اگر وہ لا الہ الا اللہ پڑھے گی تو بچہ بھی حضور کا محبوب بنے گا، اگر نبی پر درود پاک پڑھے گی تو بچہ نبی کا عاشق بن کر کے درود پاک پڑھے گا۔ تو آج ہمارے اندر کتنی خامیاں ہیں، کتنی کمیاں ہیں، ہم اپنی بیویوں سے بھی کچھ نہیں کہتے، اور آج کی ہماری خواتین مائیں ہیں وہ بھی بڑا شوق سے اپنا وقت اس میں گزار دیتی ہیں۔ ہمیں تو چاہیے کہ اپنی بیویوں سے تھوڑا ہلکا پھلکا کام بھی لیں، تاکہ کوئی نوجوان غریب بیچارہ جس کی 8,000 تنخواہ ہے، 7,000 تنخواہ ہے، جب بچے کی ولادت کا وقت آتا ہے تو وہ سر پٹکتا ہے، کہاں سے 40-50 ہزار روپے لائے، اور جو ہے آپریشن کا معاملہ ہو۔ تفسیروں میں آیا ہے، بزرگوں نے فرمایا ہے، پہلے کی خواتینیں جو ہے کوئی پریشانی نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن آج کی خواتینیں جب بھی بچے کی ولادت کا وقت آتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ بڑا آپریشن ہونے والا ہے، بچی ولادت ایسے نہیں ہوگی، وہ جو یوں چکی پہلے چلتی تھی، اللہ اکبر، اس میں بڑے فائدے تھے۔ جو ایسے 1-1.5-2 گھنٹے عورتیں چکی چلاتی تھیں، آج کا سائنس کہتا ہے وہ چکی نہ چلائے تو کم سے کم عورت صبح صبح یوں بیٹھ کے اس طرح سے کر لے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو وقتی ولادت پریشانی نہ ہو۔ تو پہلے کے جو کام تھے، بزرگوں نے جو کہہ دیا وہ اٹل ہے۔ آج بھی اگر ہماری مائیں اور ہماری نوجوان بہنیں جو پیٹ سے ہیں اگر یہ عمل کریں، اور آپ سن رہے ہیں، آپ ہلکا پھلکا کام کرائیں تو انشاءاللہ یہ پریشانی نہیں آئے گی، انشاءاللہ حضور غوث اعظم کے صدقے میں یہ پریشانی نہیں آئے گی۔ اور جب بھی ماں امید سے ہو، پیٹ سے ہو، اگر اردو پڑھی ہوئی ہے تو اس کے ہاتھ میں سیرت مصطفیٰ دے دو، اگر اردو پڑھی ہے آپ سیرت فاطمہ الزہرا دے دو، حضرت فاطمہ کی سیرت دے دو، جب پڑھے گی سیرت فاطمہ تو اس کے ذہن میں وہی رہے گا، فاطمہ کی نقل و حرکت رہے گی، ان کی عبادت کا طور و طریقہ رہے گا، تو جو دماغ میں عورت کی آئے گا وہی اثر اس بچے پر مرتب ہوگا، جب پیدا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بیٹا اب تم سمجھدار ہو گئے، نماز پڑھنے جاؤ، بلکہ جوجوڑا ہوتا جائے گا، اس کا رجحان دین کی طرف بڑھتا جائے گا۔ ہمارے یہاں جب بھی کسی مذہب میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے ماں باپ کی نقل و حرکت کو دیکھتا ہے۔ کوئی بھی بچہ ہندو پیدا بن کر نہیں آتا ہے، بلکہ ہر بچہ کسی کی یہاں بھی پیدا ہو مسلمان بن کر کے پیدا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے اس کا باپ اسے یہودی اگر ہوتا ہے تو بچہ یہودی بن جاتا ہے، اگر باپ کافر ہوتا ہے تو بچہ کافر بن جاتا ہے، اگر باپ عیسائی ہوتا ہے تو بچہ عیسائی بن جاتا ہے، اگر بچہ دوسرے کسی مذہب کا ماننے والا ہوتا ہے تو بچہ اسی طرح سے بن جاتا ہے۔ بن کیسے جاتا ہے؟ باپ صبح صبح دیکھتا ہے، جو ہی بڑا ہوتا ہے کہتا ہے باپ کبھی پیڑ کے سامنے جھک رہا ہے، کبھی پتھر کے سامنے جھک رہا ہے، کبھی سمندر کے سامنے جھک رہا ہے، کبھی جو ہے سورج کے سامنے جھک رہا ہے، کبھی آگ کے سامنے جھک رہا ہے، تو بچہ دیکھتا ہے میرا باپ یہ صبح صبح کیا کر رہا ہے۔ جب بولنے لگتا ہے تو پوچھا ابا یہ کیا ہے؟ تو باپ کہتا ہے بیٹا یہ تمہارے معبود ہیں، تمہارے اللہ ہیں، تمہارے گوڈ خدا ہیں۔
اس کے سامنے پرارتھنا کی جاتی ہے, اس سے مانگا جاتا ہے یہ ہمارا خدا ہے, یہ ہمارا بھگوان ہے. تو بچہ یوں ہی نقل و حرکت دیکھتا ہے, آہستہ آہستہ بچہ اسی مذہب میں ڈھل جاتا ہے. لیکن جب پیدا ہوتا ہے تو مسلمان ہو کر پیدا ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں جب ماں امید سے ہو اور اس طرح سے جب وہ درود پاک اور اللہ کے مقدس نام کی عادت بنائے گی تو انشاءاللہ جب بڑا ہوگا, جو بڑا ہوتا جائے گا, اس کے دماغ میں ایٹومیٹک یہ باتیں آتی جائیں گی, کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گا. نبی پر عاشق بھی ہوگا, نبی پر درود پاک بھی پڑھے گا. آپ نماز پڑھنے جائیں گے, کہیں گے نہ کہیں گے, لیکن آپ کا بچہ دیکھا گا ہمارا باپ نماز پڑھنے جا رہا ہے تو خود ٹوپی لگا کے نقل و حرکت کرنا شروع کر دے گا. اور میں نے دیکھا ہے, میں نے خود دیکھا ہے, جب مائیں نماز پڑھتی ہیں, چھوٹا بچہ ہے تو کبھی ماں کے اوپر لیٹ جاتا ہے, کبھی ایسے رکوع کرتا ہے, کبھی اس طرح سے کرتا, ماں کی نقل و حرکت کو ادا کرتا. تو بچوں کو بتانے سے بہتر یہ ہے کہ ماں پریکٹیکل کرے, ماں نقل و حرکت کر کے دکھائے. تو بچے سننے سے اور یاد کرنے سے زیادہ پریکٹیکل پر عمل کرتے ہیں. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں بھی نماز کا اہتمام کریں. آج جمعے کا دن ہے, آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے, لیکن وہ چھوٹے چھوٹے بچے اگر یہی گھر میں ماحول رہے, ادھر ماں بھی سنت پڑھ رہی ہے, ادھر پھوپھی بھی سنت پڑھ رہی ہے, ادھر بہن بھی سنت پڑھ رہی ہے, ادھر فرض نماز پڑھ رہی ہے, جمعے کی نماز پڑھ رہی ہے, ادھر والد صاحب بھی کھڑے ہو گئے سنت کے لیے 4 رکعت, چلو 4 رکعت سنت گھر پڑھیں گے, فرض نماز امام کے پیچھے پڑھیں گے, بقیہ وہیں پڑھ لیں گے. تو اگر یہ ماحول ہوگا انشاءاللہ تو پھر آپ کا بچہ کہیں اسے سکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, بلکہ آپ کے گھر سے سیکھ کے انشاءاللہ نکلے گا. طلب کر کہیے سبحان اللہ, درود پاک پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم. تو یہ سیرت غوث اعظم ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے جب ہم یہ طریقہ اپناتے ہیں تو ماں کے شکم سے جب پیدا ہوتا ہے تو کوئی غوث اعظم بن کے چمکتا ہے, کوئی مفتی اعظم ہند بن کے چمکتا ہے, کوئی شاہ برکت اللہ بن کے چمکتا ہے, کوئی حضور غریب نواز بن کے چمکتا ہے. ان کی مائیں بڑا نیک تھی, بڑی نیک تھی ان کی مائیں. جو بھی بزرگ گزرے ہیں ان کی مائیں بڑا نیک تھیں. اگر ہماری بھی مائیں اسی طرح سے نقل و حرکت کریں تو انشاءاللہ ہمارے بچے بھی نیک وکار ہوں گے. اب حضور غوث اعظم سے ایک دن لوگوں نے سوال کیا, دیکھیے حضور غوث اعظم پیدائشی ولی ہیں, کہا کہ حضور آپ کو یہ کب سے علم ہے کہ آپ اولیاء کاملین میں سے ہیں, آپ اللہ کے ولی ہیں, آپ کو یہ علم کب سے ہے؟ تو سرکار سیدنا غوث اعظم نے کہا جب میں چھوٹا سا تھا, مکتب میں پڑھنے کے لیے آتا تھا تو دائیں بائیں رجال الغیب ہوا کرتے تھے, فرشتوں کا ہجوم ہوا کرتا تھا, اور مجھے اس کا علم کب سے ہوا کہ میرے آگے پیچھے جو چلتے ہیں اور غیب سے آواز آتی تھی, الیہ یا مبارک آتی تھی آواز بچپن میں, اے مبارک بیٹی ادھر آ, غیبی آواز آپ کے کانوں میں آتی تھی. آپ جب دیکھتے تھے کہ کوئی آواز دینے والا نظر نہیں آتا, دکھائی نہیں دیتا, آخر آواز دیتا کون ہے, تو آپ جا کے اپنی ماں کی آغوش میں لپٹ جاتے, اپنی ماں کی گود میں بیٹھ جاتے اور جا کے بتاتے امی غیبی آواز آتی ہے. حضور غوث اعظم جب بھی ارادہ فرماتے تھے بچوں کے ساتھ کھیلنے کا تو غیب سے آواز آتی, بیٹا تو اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوا, بلکہ اللہ نے تیری شان کو بہت بلند رکھا ہے, تو اللہ کے دین کے لیے پیدا کیا گیا. تو کہتے ہیں کہ میں جب چھوٹی سی عمر کا تھا, مکتب میں پڑھ جاتا تھا, تو میرے ساتھ رجال الغیب فرشتے ہوا کرتے تھے, اور جب میں مکتب میں جاتا تو یہ آواز بلند ہوا کرتی تھی, افسحوا لولی اللہ, اس اللہ کے ولی کو بیٹھنے کی جگہ دو, جگہ کشادہ دو, یہ بچہ اللہ کا مقدس ولی ہے. تو یہ آواز میں بھی سنتا تھا, یہ آواز مکتب کے بچے اور استاد بھی آواز سنتے تھے, یہ آواز سن کے جگہ کشادہ کر دیا کرتے تھے. تبھی سے مجھے علم ہو گیا کہ میں کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کا مقدس ولی ہوں. اور آپ کے دل میں علم کا حصول, ان کی شوق, علم کا ذوق کیسے پیدا ہوا؟ حضور غوث اعظم کہتے ہیں کہ اسی کم عمری میں اپنے گھر سے باہر جنگل کی اور نکلا, تو میں جا رہا تھا, آگے آ کے کچھ جانور تھے,
یعنی بیل بھینس اس طرح سے جانور تھے. تو میں پیچھے پیچھے تھا, جانور آگے آگے تھے. تو جب میں کافی سفر طے کر لیا تو وہ جانور مڑا, اور مڑنے کے بعد میں مجھ سے مخاطب ہوا اور انسانوں کی تو بڑا فصیح کلام کیا کہ کہا, اے عبد القادر, کہ اللہ نے تجھے اس کام کے لیے پیدا کیا ہے کہ تو سحر و تفریح کرے, تو ادھر ادھر اپنا وقت ضائع کرے. اللہ نے تجھے اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا, بلکہ اللہ نے تجھے کسی خاص مقصد سے پیدا فرمایا ہے. اللہ نے تجھے دین کے لیے پیدا فرمایا ہے. اللہ اکبر. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں, اس بیل کی آواز جب میں نے سنی تو میں گھبرایا اور میں مقصد اصلیہ سمجھ گیا کہ اللہ نے مجھے کسی ایسے ویسے نہیں بلکہ کسی خاص کام کے لیے پیدا فرمایا ہے. حضور غوث اعظم اپنی امی جان کی بارگاہ میں آتے ہیں, آنے کے بعد اپنا پورا ماجرا بیان کرتے ہیں اور چھت پر چڑھتے ہیں. چھت پر چڑھنے کے بعد عرفات کا میدان وہیں سے دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. عرفات کا میدان, خانہ کعبہ, حضور کا روضہ مبارکہ اپنے گھر کی چھت سے دیکھتے ہیں. تو آپ سمجھ گئے اللہ نے کسی خاص مقصد سے پیدا کیا ہے. اپنی امی جان سے کہتے ہیں, امی جان اب ہمیں علم دین حاصل کرنا ہے. اب میں علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد جاتا ہوں. اور حضرت غوث اعظم پھر بغداد کا سفر اختیار کرتے ہیں. ایک قافلے ایک ساتھ چلتے ہیں. ماں نے چلتے وقت کچھ اشرفیاں آپ کو دیں, آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا. اللہ اکبر. وہ اشرفیاں ماں نے جو دی تھیں وہ آپ کی قمیض میں سل دیں. آپ قافلے کے ساتھ چلے. جب یہ قافلہ ہمدان سے تھوڑا آگے بڑھا تو 70 ڈاکوؤں نے آپ کا یہ قافلہ روک لیا اور جتنے بھی قافلے میں شریک لوگ تھے سب کا مال و اسباب لوٹ لیا. ایک ڈاکو حضور غوث اعظم کے بار آتا ہے پاس میں اور کہتا ہے, اے بیٹا تیرے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے کہا, میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. اب یہ ایک کے بعد دیگرے ڈاکو آتے رہے, پوچھتے رہے, لیکن سب کو ایک ہی بات بتائی. جب سردار کو یہ بات جا کے بتائی کہ ایک بچہ ہے, سارا اسباب سامان لوٹ دیا, لیکن ایک بچہ ہے جو کہتا ہے میرے پاس 40 اشرفی ہیں, 40 سونے کے سکے ہیں. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب اس سردار کے پاس پہنچے, اس نے پوچھا, بتا بیٹا تیرے پاس کیا ہے؟ تو کہا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. تو کہا کہاں ہیں؟ تو کہا یہ قمیض کے اندر ہیں. جب قمیض چاک کی گئی تو کھن کھن 40 اشرفیاں زمین پر گری. اب ڈاکو سردار حیران پریشان ہے, آخر بیٹا یہ تو بتاؤ, یہ تو اشرفیاں بڑا اچھی طرح سے محفوظ تھیں, اگر تم نہ بھی بتاتے تو مجھے معلوم نہیں ہوتا, اگر تم اس کو چھپا لیتے تو میں تلاش نہیں کر پاتا, آخر تم نے بتایا کیوں؟ یہ اشرفیاں اتنی اچھی جگہ محفوظ تھیں. تو کہا تھا, چلتے وقت میری ماں نے ایک وعدہ لیا تھا کہ بیٹا ہر حال میں پریشانی آئے, مصیبت آئے, کتنی بھی دکھوں کا سامنا کرنا پڑے, لیکن میرے بیٹے جھوٹ مت بولنا, جھوٹ کا سہارا نہ لینا, سچ بولنا, سچا راستہ اختیار کرنا, جھوٹ کا سہارا بھی مت لینا. جھوٹ بولنے کی بہت بڑی بات ہے. آج ہمارے ماں اور بہنیں, ہمارے اور نوجوان بھائی کہتے ہیں کہ بھائی اگر جھوٹ نہ بولیں تو کاروبار چلتا نہیں ہے, کیا کیا جائے, مجبور ہوں اس لیے جھوٹ بولتا ہوں, نہیں تو کاروبار بند ہو جائے گا. یہ ہماری اور آپ کی خیالی باتیں ہیں, ایسا کچھ نہیں. اگر ہم سچائی سے بھی بولیں, کچھ مارکٹوں میں دکانیں آپ نے ایسی بھی دیکھی ہوں گی جو فکس ریٹ پر ہیں, اگر آپ جو ہے جائیں گے لینے, آپ کو پہلے سے معلوم ہے اتنے کا سامان ہے, اس کے علاوہ آپ چوچرا نہیں کرتے, جتنے کا سامان بنتا ہے آپ فوراً رقم نکال کے دے دیتے ہیں. بتائیے وہاں جھوٹ بولتا ہے؟ ایسی شہر میں ہزاروں دکانیں ہوں گی, ایک ریٹ کی دکانیں ہیں, وہ میں کہتا ہوں بہت اچھے لوگ ہیں, ایک ریٹ میں سامان جھوٹ نہیں بولتے ہیں, ایک ریٹ میں سامان دے کر کے سچائی کا پیغام دیتے ہیں. ہمیں بھی آپ کو چاہیے کہ ہم جھوٹ کا سہارا نہ لیں. اب جب یہ عظمت دیکھی بچپن میں حضور غوث اعظم کی, تو ماتھا پکڑ کے, سر پکڑ کے وہ ڈاکو کا سردار رونے لگا کہ تو ماں کا وچن نہیں توڑتا, میں ساری زندگی اپنے رب العالمین کا وچن توڑتا آیا ہوں. تو ماں کا حق ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرتا, میں اللہ کا ہمیشہ حق توڑتا آیا ہوں.
رونے لگا. اور حضور غوث اعظم کی شان یہ, آپ کے چہرے میں جمال و جلال یہ کہ چہرہ دیکھتے ہی چور ولی بن جاتے تھے. غوث اعظم کا چہرہ میں ایسا اللہ نے جلال و جمال رکھا. تو جب یہ منظر دیکھا تو حضور غوث اعظم کے ہاتھ پر توبہ کر لی. جب ڈاکو کے سردار نے توبہ کی تو جو چیلے چپاٹے تھے وہ بھی کہا اے میرے مالک, میرے آقا, جب ڈاکو گری میں ہمارے ساتھ تھے, اب توبہ میں بھی ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. سارے لوگوں نے توبہ کی. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ وہ پہلا قافلہ تھا ڈاکوؤں کا جو میرے ہاتھ پر تائب ہوا, گناہوں سے توبہ کی. اور حضور غوث اعظم کے مبارک بچپن میں یہ عالم کہ ہاتھ پر توبہ کی. توبہ کرنے کے بعد وہی ڈاکو جب جنگل میں نکلتے ہیں اور اللہ کی عبادت اور ریاضت میں ایسے منہمک ہوتے ہیں کہ سارے ڈاکو اپنے وقت کے ولی کامل بنتے نظر آتے ہیں. گاہے ولی میں وہ تاثر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیتی. لیکن حضور غوث اعظم کی شان یہ ہے, آپ کے دربار میں اگر کوئی چور بھی آتا تو ولی کامل بن کر نکلتا. اللہ نے ہمیں ایسا غوث عطا فرمایا. تو یہ مبارک مہینہ ہے, غوث اعظم کا بعظمت مہینہ ہے. اس میں ایک اور کام کثرت سے کریے, بس اپنی بات ختم کرتا ہوں. ختم قادریہ شریف, ختم قادریہ کے اندر 26 اشعار پڑھے جاتے ہیں, قصیدے غوثیہ جس کو بولتے ہیں. یہ عالم کشف میں اللہ نے حضور غوث اعظم کو عطا فرمائے. اور حضور غوث اعظم نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کا اظہار کیا. اور وہ قصیدے غوثیہ اتنا بعظمت بابرکت ہے, اگر 11 مرتبہ روزانہ کوئی اس کو پڑھ کر دم کرتا ہے تو آسمانی بلائیں, زمینی بلائیں, جتنے بھی آسیبی خلل, بھوت, جن, پریت, ایسا رفو چر ہو جاتا ہے, غائب ہو جاتا ہے. ذہن تیز ہوتا ہے, حافظے قوت مضبوط ہوتا ہے, اور نہ جانے کتنی کروڑوں اربوں خربوں بیماریوں سے انسان بچ کے رہتا ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے اس مبارک مہینے میں ہم ختم قادریہ کرا کر کے پورے سال اپنے گھر کو بیماری سے, پریشانی سے, ان تمام تر بلاؤں سے, کوتاہیوں سے بچا کے رکھیں. تو انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ختم قادریہ کریں. ختم قادریہ 11 لوگ کرتے ہیں, ایک حلقہ بنا کر کے حلقہ ذکر کرتے ہیں. اس میں حضور غوث اعظم کا وظیفہ پڑھا جاتا ہے اور اس کی بے شمار برکتیں ہیں. اس کو تو اولیاء کاملین نے بھی بڑا کثرت سے پڑھ کر کے ولایتوں کا شرف حاصل کیا ہے. تو ہم اب کم سے کم اپنی بیماریوں کا اس سے دفعہ کر دیں. حالانکہ حقیقی مالک اللہ ہے, اللہ ہی بیماریوں کو شفا دیتا ہے. لیکن جس طرح سے ہم دوا کے ذریعے اپنی بیماریوں کو ٹھیک کرتے ہیں, اسی طرح سے یہ ختم قادریہ ہے, یہ ذریعہ ہے بیماری کو دور کرنے کا. تو انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم کرائیں. ٹھیک ہے, 11 لوگ پڑھیں گے آپ کے ہاں, ایک حرکہ ذکر ہوگا, اس کی برکت یہ ہوگا, پورا سال انشاءاللہ امن و امان رہے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے, میرے بیان کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ معاف فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ لوگ سننے کے لیے